بندو ادعو دعا کرو ربکم اپنے رب سے تضرعاً گڑ گڑا کر یعنی اونچی آواز سے و خفیہ اور مخفی طور پر یعنی دل کے اندر انہو لا یحب المعتدین بے شک وہ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اونچی آواز سے بھی مانگی جا سکتی ہے اور منہ کے اندر دل کے اندر بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک دلوں کی بھی سنتا ہے اور زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ تو جب انفرادی طور پر دعا مانگی جائے تو پھر بھی دونوں آپشن موجود ہیں، اور جب اجتماعی طور پر دعا مانگی جائے تو پھر بھی دونوں آپشن موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب امام صاحب بلند آواز سے دعا مانگتے ہیں، جیسا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اور بلند آواز سے مانگی جاتی ہے، تو اس وقت بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ اور جب امام صاحب دل کے اندر دعا مانگیں، مخفی طور پر دعا مانگیں، تو اس وقت اپنے ہاتھ اپنے منہ کے اوپر پھیرنے سے پہلے آمین کہہ کے کہنا چاہیے یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا انہو لا یحب المعتدین، بے شک اس معاملے میں اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ یعنی دعا مانگنے کے بارے میں جو بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے اللہ پاک اس کو پسند نہیں فرماتا۔ مطلب کہ ایسی دعا مانگی جائے جو دعا مانگنا نامناسب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے نبیوں جیسا مرتبہ عطا فرما، تو یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بندہ یہ دعا مانگے دنیا کے اندر تکلیفوں سے تنگ آ کر، یا گھر کے اندر یا خاندان کے اندر لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر دعا مانگے کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دے، ایسی زندگی سے بہتر ہے یا اللہ تو مجھے موت دے دے، تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، اصلاح کرنے کے بعد، یعنی جب اصلاح ہو جائے تو اس کے بعد فساد کرنا مناسب نہیں ہے۔ وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، اور دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور خدا کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ یعنی خدا کے خوف اور امید، یعنی رحمت کی امید کے درمیان بندے کی جو کیفیت ہے دل کی، وہ ہونی چاہیے۔ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب من المحسنین، نیکوں کاروں کے قریب ہے۔ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ساری رحمتوں کا منبع اور مرکز وہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب خدا کی ذات بابرکات نے فرمایا ہے کہ میری رحمت تمہارے قریب ہے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہیے، ہمیں خدا کی رحمت سے دور نہیں رہنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، بشراً خوشخبری سنانے والی بنا کر، بین یدی رحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہونے سے پہلے، یعنی پہلے ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر بارش آتی ہے،
یہ جو بارش برسنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبریاں لاتی ہیں کہ اے اللہ کے بندو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش آ رہی ہے۔ اور ویسے بھی دعا کرو آج کل اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرمائے۔ اور گرمی کی شدت کے اندر جب کہ مسلمان بھی پریشان ہیں، انسان بھی پریشان ہیں، بارش کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پرندے ہیں، ان کو بھی گرمی لگتی ہے، ہمارے مال مویشی ہیں ان کو بھی گرمی لگتی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا پروردگار عالم یہ جو پرندے ہیں یہ بھی تیری مخلوق ہیں، ان کو گرمی سے بچانے کے لیے رحمت کی بارش کا نزول فرما دے۔ اور یہ جو ہمارے مال مویشی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یا اللہ پاک ان کے اوپر بھی رحم کرتے ہوئے اور ان کو بھی گرمی سے بچاتے ہوئے اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ تو پہلے جو ہوا آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری لاتی ہے، اور جب ہوا چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت کی بارش کا نزول ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرمی پڑ رہی ہے، ہر طرف گرمی ہی گرمی ہے، گرمی کے اندر بارش کی بہت ہی ضرورت ہے، مال مویشیوں کو، پرندوں کو اور ہماری کھیتیوں کو۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے دوران ہی اپنے ہاتھ مبارک اوپر اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ تو حضور کی دعا کی برکت سے نتیجہ کیا نکلا؟ دعا مانگنے سے پہلے آسمان کے اوپر کوئی بادل نہیں تھا، تو جب آپ نے دعا مانگنا شروع کر دی تو اچانک چاروں طرف سے بادل جو ہے وہ آتے ہیں اور آپس میں گھل مل جاتے ہیں، تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بارش ہوئی کہ جمعے والے دن سے لے کر اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اور پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو مکان بھی گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا پروردگار عالم مدینے کے آس پاس بارش برسا اور مدینے میں بارش نہ برسا تاکہ مکان جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ تو اسی وقت بارش برسنا جو ہے تھوئی وہ بند ہو گئی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے آگے ارشاد فرمایا اذا اقلت سحابا ثقالا، جب وہ ہوا کسی بادل کو اٹھاتی ہے اور وہ بادل جو بھاری بادل ہے اس بھاری بادل کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر پھر کیا ہوتا ہے لاتی ہے، تو سکناہو لبالد میت، پھر ہم اس بادل کو بنجر زمین کی طرف دھکیل دیتے ہیں، بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس بادل سے ہم وہاں بارش برساتے ہیں، یعنی جہاں زمین کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، جو خشک زمین ہوتی ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے، اس بنجر زمین کے اوپر ہم جب بارش برساتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس بارش سے وہاں کی زمین سے ہر قسم کے پھل وغیرہ ہم پھر اگاتے ہیں۔ یہ رحمت والی بارش کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس بنجر زمین کو زرخیز زمین بنا دیتا ہے، اور پھر اس زرخیز زمین سے پھر ہر قسم کے پھل وغیرہ نعمتیں وغیرہ خدا تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، یعنی اگاتا ہے۔ کذالک نخرج الموتى، اے کافرو، اے مشرکو، جو تم قیامت والے دن مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، جس طرح میں بنجر زمین کو بارش برسا کر زرخیز زمین بنا سکتا ہوں اور وہاں سے پھل وغیرہ اگا سکتا ہوں، اسی طرح تم قیامت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم قیامت والے دن مردوں کو ان کی قبروں سے زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ لعلکم تذکرون،
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور جو زرخیز زمین ہوتی ہے، جو اچھی زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ بإذن ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی پیداوار اگاتی ہے۔ یعنی اچھی زمین، زرخیز زمین جو ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی پیداوار نکالتی ہے، یعنی پیدا کرتی ہے، اگاتی ہے۔ والذی خبوسا، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو بری زمین ہوتی ہے، جو بیکار زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا ناکدا، وہ بھی کچھ نہ کچھ اگاتی ہے لیکن بہت کم اگاتی ہے، یعنی اس کی پیداوار کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت ہی کم نکلتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم قرآن پاک کی آیات بینات بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، جو خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتی ہے۔